أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اور آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ گزشتہ کل درس کی ایک بات باقی تھی، وہ آپ حضرات کو سنانی ہے کہ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کو اپنے سر پر رکھتے نہیں ہیں، جی گناہ ہو گیا ذرا رہنے دو، تھوڑا سا صبر کرتے۔ ایمان والے سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایمان والا جب تک اس کی معافی نہ کرا لے اس کو سکون نہیں آتا، یعنی ایمان والا جب گناہ ہو جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آدمی گناہ کیوں ہوا، انسان ہے، یہ والے وسوسے آتے ہیں گناہ کیوں ہوا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور نبیوں کا دل گناہ کی طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ معمولی سا اگر میلان آ جائے فوراً اللہ پاک اس کو وہ کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، یعنی نبی گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کو وہ نہیں جانتے، فرشتے گناہ کو نہیں جانتے۔ چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی گناہ نہیں کرتا، چھوٹا گود کا بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کس کو کہتے ہیں۔ باقی کائنات کا کوئی بھی فرد وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ محفوظ تھے، اللہ نے حفاظت، کیونکہ صحابہ یہ حضور کی تربیت میں تھے۔ اگر ہم صحابہ کو گناہ گار کہیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے اللہ کے رسول کی محنت ناکام تھی، ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول کی محنت کے ناکام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب ناکام تھا، کہ اللہ پاک نے ایسے پیغمبر کو چنا کہ ان میں تربیت کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اگر صحابہ کو ادھر ادھر ہم نے ذہن ادھر ادھر گیا صحابہ کے بارے میں، یہ بھی گمراہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے سلسلہ جا کر کے رکتا صحابہ پہ نہیں ہے، اوپر جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ باقی کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، گناہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولی اور غیر ولی میں فرق یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ گناہ پہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ گناہ ہو جائے اس کو سکون نہیں آتا، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے جب تک اس گناہ کو صاف نہ کرے۔ اور غیر ولی کیا ہوتا ہے؟ غیر ولی کی حیثیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کہ مکھی بیٹھ گئی اس کو اڑا لیا، جیسے مکھی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آ جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے، اڑا لیا، گناہ ہو گیا، ختم، اس کو کوئی اس کے اندر کی حس نہیں ہوتی گناہ کے بارے میں۔ یہ تو ایک بات تھی جو اچھی بات تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ تو ایمان والے وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیکی کے ذریعے سے گناہ کو صاف کرتے ہیں۔ مطلب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی کو کہ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، فلانے اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد نیکی کرو جو اس گناہ کو دھو دے، صاف کر دے، مٹا دے۔ تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک تو استغفار گناہ کو صاف کرتا ہے، ایک کلمہ گناہ کو صاف کرتا ہے۔ اس سے زیادہ مزید وضاحت قرآن کی آیت پیش کروں گا، سورہ ہود کا آخری رکوع، سورہ ہود کی آخری صفحے میں ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بات ہے نیکیاں گناہوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لے کے چلی جاتی ہے یعنی معاف کرا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ اور زیادہ اس میں مزید وضاحت میں جاتے ہیں کون سی نیکیاں کون سے گناہوں کو معاف کر لیتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو نیکیاں صاف کرتی ہیں اور بڑے گناہوں کو توبہ صاف کرتا ہے۔ اور توبے کا مطلب کیا ہے کہ گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، کیوں گناہ ہوا۔ نمبر 2 گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ تو ایک مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ ایمان والے گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب آیت کا یہ ہے کہ ایمان والے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے 24ویں پارے بالکل آخر میں، آخر سے دوسرے صفحے میں، دوسرے صفحے کے شروع میں یہ بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے مخاطب ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو دفع کر نیکی کے ذریعے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیرے اور تیرے جس کے درمیان دشمنی ہے، تو نے اگر اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دے دیا تو وہ دشمنی اللہ دوستی میں بدل دیں گے۔ ہے مشکل کام ہے، نفس پہ بہت بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نبیوں کی صفات یہی ہے، نبیوں کی یہی صفات ہے۔ مطلب اگر نبیوں کی ترتیب پہ چلنا ہے تو اس پہ آنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نامردی کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ نامردی نہیں ہے، جواں مردی کافروں کے مقابلے میں دکھانی ہے۔ اپنے گھروں میں جواں مردی نہیں دکھاتے کوئی، بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، چچا کے سامنے، ماموں کے سامنے، خالہ کے سامنے، اس میں جواں مردی نہیں ہوتی، اس میں عاجزی دکھانی پڑتی ہے، ان کے ساری دکھانی پڑتی ہے، اور اس کے اندر دبنا سکھایا ہے کہ دب جایا کرو، سہ جایا کرو، معاف کر لیا کرو اور نظر انداز کر لیا کرو۔ جیسے کہ گزشتہ کل گزرا کہ ایمان والے باتوں کو وہ کر کے اس پہ تبصرے نہیں کرتے، ایک بات کو لے لیا اور جناب تبصرے ہو رہے ہیں، اسی کو وہ میسج آ گیا اس کو بھیج رہے آگے، فارورڈ کریں جی، 50 لوگوں کو فارورڈ کریں۔ کیوں گندوں کو فارورڈ کرتے؟ کسی اچھی چیز کو فارورڈ کریں، کسی نیکی کو آگے بھیجیں، کوئی نیکی مسلمان بن جائے گا، اور گند کو آگے فارورڈ کرتے ہیں اور پھر اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگئی، بس یہی باتیں تھیں کل کے درس کی۔ آج کے درس کی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کی کافی معنی ہیں، صرف 2 موٹے موٹے معنی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے کسی کو راستہ دکھانا،
جیسے آپ ابھی سن رہے ہیں باتیں کہ آپ کو راستہ دکھائے جا رہے ہیں، آپ نے لے لیا، اب آپ دن بھر یہ باتیں بتائیں گے کہ بھئی آج صبح درس میں یہ بات آئی تھی، آپ کو یہ باتیں آئی تھی، یہ آسمانی باتیں ہیں، اس کو آپ زندہ کریں گے۔ یہ ہے کسی کو اچھائی کا راستہ دکھانا۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر صدر کا کون سا راستہ ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیا، بندہ صدر پہنچ جائے گا۔ آپ کو یہیں پر ہے، سفر اس نے کرنا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے کہا میں خود صدر جا رہا ہوں، بیٹھو میرے ساتھ۔ آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ مجھے فلانی جگہ جانا ہے۔ آپ نے اس کو جگہ تک پہنچا دیا۔ تو یہاں پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہدایت کا کون سا مطلب مراد ہے؟ تو کہا پہلا مطلب مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ہر نبی نے اللہ کا راستہ دکھایا ہے، ہر نبی نے اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اور یہ تو نبیوں کا کام ہے، لوگوں کو راستہ دکھانا، ترغیب دینا، ہدایت کی باتیں بتانا۔ ہاں دوسرا مطلب یہاں مراد لیں گے وہ کیا؟ اے نبی آپ کسی کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے، جنت تک پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے۔ تبلیغ تو کر سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن اندر ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی کے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا یہ کسی کے بس میں ہی نہیں رکھا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس پر صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیت تب نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یعنی آپ نے کلمہ پیش کیا اور ابو طالب نے نہیں مانا، اور ابو طالب نے کہا کہ میں دوزخ کی آگ کو تو برداشت کر لوں گا لیکن لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ اتنا بڑا محسن میرا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، 8 سال سے لے کر کے 50 سال تک اس شخص نے خیال رکھا ہے، 8 سال سے لے کر 50 سال تک، یعنی پورے تقریباً 42-43 سال اس شخص نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش، اللہ کے رسول کی نوکری، یہ سب چیزیں، یہ خرچ وغیرہ، حالانکہ وہ خود صاحب اولاد تھے اور بہت زیادہ ان کے بچے تھے اور غریب تھے، لیکن حضور کے لیے نرم تھے۔ تو آخر میں جب ایسا ہوا تو حضور غمگین ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ یہ انتخاب تو ہمارا ہے کہ کسی کو مسلمان بنانا اور کسی کو جنت میں بھیجنا، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف ہمارے پاس ہے، اور ہم ہدایت والوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں کچھ باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ خوب محنت ہوتی ہے اور مسلسل اس پہ محنت چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، لگتی نہیں ہے اس پہ بات، تو بس آدمی کے دل میں یہ آیت ہونی چاہیے کہ بھئی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کل کے درس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، خاموش بھی نہیں رہنا کہ بھئی چھوڑ دو اپنے حال پہ، نہیں، اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا، ہم نے تو مرتے دم تک کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ہمیں باتیں سنائے، کوئی ہمارے خلاف بات کرے، کوئی ہمارے خلاف تبصرے کرے، کرنے دو، مبصرین دنیا میں بہت سارے ہیں، ہاں ابو بکر جیسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، ابو لہب جیسے لوگ بھی ہیں، اب اگر ہم ابو لہب کو جیسے لوگوں کو دیکھ کر کے محنت کو چھوڑ دیں تو پھر تو ہم حضور کے نائب بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم نے تو بات کرنی چاہیے، لیکن بات کرتے کرتے اگر کوئی نہیں مانتا تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ ہدایت اللہ کے پاس ہے، تو یہ محنت نہیں چھوڑنی اور مایوس بھی نہیں ہونا، ایک تو یہ سبق ہے۔ دوسری بات ایک عجیب مفسرین نے لکھی ہے، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ خواہ ابو طالب کے ایمان اور کفر کے معاملے میں گفتگو اور مباحثہ مت کیا کرو، آپس کے اندر محفلیں لگاؤ کہ جناب ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم سے قبر میں نہیں پوچھیں گے کہ ابو طالب مسلمان تھا یا کافر تھا، کہا خاموش رہا کرو، کیوں؟
اس طرح کی حرکتیں اللہ کے رسول کی طبیعت کو تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو حدیث سے اس کا حوالہ دوں، یہ تو مفسرین نے بات لکھی ہے، میں آپ کو حدیث سے اس کا حوالہ دوں گا۔ وہ کیا؟ ابو جہل آپ سب جانتے ہیں کیسا ملعون گزرا ہے اور کیسے کیسے حضور کے ساتھ اس نے بدتمیزیاں کی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عین کے ساتھ اکرمہ، یہ مسلمان ہوئے اور یہ پتہ چلا سب کو صحابہ کہ اکرمہ آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا خبردار، اکرمہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر نہیں کرنا کہ تم یہ کہو کہ تمہارا باپ خدا کا دشمن تھا، تمہارا باپ خدا کے رسول کا دشمن تھا اور تمہارا باپ جو تھا وہ کفر پہ مرا ہے، یہ خبردار تم نے نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس باتوں سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن اکرمہ کا دل دکھے گا، دیکھو میرے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ تو اکرمہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے بھی بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ کیا کہ کل قیامت کے دن یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ دوزخ میں جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے کہ اللہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابراہیم کیسا تھا اور اس کا باپ کیسا تھا، اور اے اللہ میں نے تو آپ سے دنیا میں درخواستیں کی ہیں کہ مجھے رسوا مت کرنا، آج میرا باپ دوزخ میں جائے گا اور میرے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی۔ یہ حدیث میں حضور کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ابراہیم تم ذرا اس طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ اس طرف کریں گے، اب دیکھو، تو جب دیکھیں گے تو ان کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہوگی، وہ کوئی جانور ہوگا بدنما، اور اس کے یعنی مٹی اور گند اور پخانہ اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا، تو کہا کہ اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے۔ صرف اس نقطے کو سمجھے ذرا، اتنے بڑے پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بدنامی ہے، میرا باپ دوزخ میں جا رہا ہے، تو اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا مت کہنا، اس سے کچھ بگڑے گا نہیں لیکن اس کا دل دکھے گا۔ تو اس لیے ابو طالب کے بارے میں تبصرے کرنا اور تو اللہ کے رسول کے ایذا کا سبب ہے، تو اس لیے عقیدہ اپنی جگہ پہ، لیکن خاموش رہنا، بعض وہ باتیں جس کا ذکر مناسب نہیں ہوتا اس کا تذکرہ زبان پہ لانے کو حضرات برا سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔